والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حضرات محترم اور قابل صد احترام میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، عصر حاضر کے چند بڑے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جس کے منفی اثرات انسان کی دنیا اور آخرت بالخصوص اس کی دینی اور اخروی ناکامی اور تباہی کی صورت میں نکلتے ہیں، علماء حق کی توہین اور اہانت ہے۔ علماء کرام کا مقام کیا ہے، اہل علم کا، اس کے حوالے سے مختصر سی گزارشات اور پھر اہل علم کی توہین اور گستاخی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ فاطر کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے علم والے بندے ہی جو جنہیں اللہ کی عظمت کا، اللہ کے مقام و مرتبہ کا حقیقی ادراک ہوتا ہے، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات تابعین سے ان کا یہ قول مروی ہے کہ جس شخص میں خشیت نہیں ہے، من لم یخش اللہ فلیس بعالم، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، خشیت نہیں، وہ حقیقی معنی میں عالم ہی نہیں ہے۔ تو خشیت اگرچہ اللہ کے تمام اہل ایمان بندوں کا وصف ہے، لیکن علم ایسی نعمت ہے جس کی بنا پہ انسان میں یہ خشیت کی نعمت کا حصول جو ہے وہ آسانی سے ممکن ہوتا ہے، اور انسان کا علم جو ہے وہ اسے اللہ رب العزت کی خشیت اور تقوی اختیار کرنے پہ آمادہ کرتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل علم کے بلند درجات کے حوالے سے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو علماء کے درجات کی بلندی کا وعدہ اور ضمانت خود اللہ رب العزت نے اٹھا رکھی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے اہل علم کو اہل ذکر قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو تم اہل ذکر سے، اہل نصیحت سے، اہل علم سے جو ہے وہ سوال کر لو، ان سے دریافت کر لو۔ اور اہل علم اور جاہل، علم رکھنے والے، علم نہ رکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، اور جواب یقینی ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ چند آیات مبارکہ میں نے بطور مثال تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور اہل علم کی فضیلت اور رفع درجات، بلند درجات کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید اور وحدانیت کی گواہی دی، دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو گواہ ٹھہرایا، اور تیسری گواہی اللہ نے اپنی اور ملائکہ کی گواہی کے بعد علماء کی ذکر کی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور امام ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کے شرف اور مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اولو العلم، اہل علم کی گواہی کو ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل علم کی اطاعت کو، ان کے توقیر کو اور ان کی اتباع کو لازم قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور معاملات کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اولو الامر، جو تم میں معاملات کے ذمہ دار ہیں، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دینی معاملات کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، اور سیاسی یا دنیاوی معاملات کے ذمہ دار مسلمان حکمران ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین کی اجتماعات نے اولو الامر کا معنی العلماء، کہ اولو الامر سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات امت تک پہنچاتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ یہ دونوں قول حضرات صحابہ اور تابعین سے مروی اور منقول ہیں کہ اولو الامر سے مراد حکمران ہیں، مسلم حکمران ہیں یا علماء، تو یہ دونوں قول ذکر کرنے کے بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں تصدیق اور توفیق یوں بیان فرمائی کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت بھی وہی واجب ہے جو دین کے دائرہ کار کے اندر ہو۔ تو اگر مسلمان حکمران علماء کی بیان کردہ، جو علماء نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات بیان کی ہیں، اگر وہ اسی دائرے کے اندر اطاعت کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ضوابط اور قواعد سے انحراف کر رہے ہیں تو لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث علم اور اہل علم کی فضیلت کے حوالے سے مذکور ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، دو آدمی ہی قابل رشک ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت کی نعمت دی اور اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور دوسرا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے علم و حکمت کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ علم و حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے
لوگوں کو خیر کی بات بتلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک عالم فقیہ شیطان پہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا تذکرہ ہوا، ایک عالم ہے، دوسرا عبادت گزار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو ایسے عبادت گزار پہ جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فقہ اور دین کی گہری سمجھ بوجھ نہ ہو، اور اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس کی بنیاد علم نہ ہو۔ بغیر علم کے جو ہے وہ عبادت، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا شخص جو صرف اور صرف عبادت اور اطاعت اور اللہ کے امور کو بجا لاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس علمی بنیاد نہیں ہے، اس کا بگاڑ اس کی اصلاح سے زیادہ ہے، کہ وہ معاملات کو بگاڑے گا، کہ وہ چونکہ اس کے پاس علم کی بنیاد نہیں ہے تو وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو ایسے عابد پہ، عبادت گزار پہ جس کے پاس علم کی بنیاد نہیں ہے، ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ کو تم میں سے کسی شخص پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض وحتى النمل في جحرها لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ اللہ کے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں اور سوراخ میں بھی لوگوں کو خیر کی بات بتلانے والے، دین کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ طالب علم کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، یا اس کے لیے طلب علم کو آسان کر دیتے ہیں۔ دونوں مفہوم اس حدیث کے شارحین حدیث نے بیان فرمائے۔ اور پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی میراث، انبیاء کی وراثت درہم و دینار کی نہیں ہے، انبیاء کی وراثت، انبیاء کی میراث علم کی میراث ہے، علم کی وراثت ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جسے اللہ نے یہ علم کی نعمت عطا فرما دی، اسے اللہ نے میراث انبیاء کا بہت بڑا حصہ عطا فرما دیا۔ اسی حدیث کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بازار سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہنے لگے کہ تم یہاں اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، جبکہ مسجد نبوی میں، مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو جو رسول اللہ کی وراثت لینا چاہتے ہیں وہ جلدی مسجد میں پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لوگوں نے اسے دنیاوی مفہوم میں لیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی کچھ اشیاء، تو اسے حاصل کرنے کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے آئے، لپکتے آئے۔ جب مسجد میں دیکھا تو وہاں علم کے مختلف حلقے لگے ہوئے تھے،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ جس وراثت کی تقسیم کا کہہ رہے تھے، رسول اللہ کی وہ وراثت کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ اور میں یہی علم کے حلقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء انبیاء جو ہے وہ اشرف الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے بلند و بالا مقام انبیاء کا۔ اور جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو اس لیے انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ پیغمبر کے ان وارثوں کا ہے۔ بعض دیگر علماء نے اسے اس طور پہ بیان فرمایا کہ ان خیار خلق اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں من کانوا بین اللہ و بین عبادہ، جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کون ہے؟ الانبیاء والعلماء۔ پہلے درجے پہ انبیاء و رسل، جنہوں نے اللہ کی بات خلق خدا تک پہنچائی، اور پھر انبیاء و رسل کی یہ باتیں علماء جو ہے وہ امت تک، لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے قابل رشک لوگ ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں انبیاء کرام کے بعد امت کے علماء اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اور ان کی تعظیم و توقیر کا جو ہے وہ حکم ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کے مقام و مرتبہ یا اللہ کی تعظیم و تکریم کا ایک حصہ یہ بھی ہے اجلال ذی الشیبۃ المسلم، کہ کسی بوڑھے مسلمان کا اکرام اور احترام کیا جائے، یعنی بوڑھے شخص کا، مسلمان بوڑھے شخص کا احترام، اس کی تکریم ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی تعظیم و تکریم۔ اور حامل قرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، ایسا قرآن کا علم رکھنے والا جو اس میں حد سے تجاوز نہ کرے، غلو نہ کرے، شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے اور نہ اس سے اعراض برتے، اس کا اکرام اور اس کی تعظیم بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی اجلال اور تعظیم ہے۔ اور تیسرا، ذی السلطان المقسط، عادل اور منصف حکمران کی اطاعت بھی اللہ رب العزت کی اجلال کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویجل کبیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ نہیں کرتا، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے علماء کا حق پہچان کے ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور علماء کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اہل علم اور علماء حق جو ہے وہ اس امت کے لیے ایک جائے پناہ ہے، جائے امان ہے۔ اور جب یہ اہل حق کا وجود دنیا سے اٹھ جائے گا تو پھر دنیا فتنوں سے، گمراہی سے بھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو اس طور پہ نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کے سینوں سے، لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ اچانک علم اٹھا لیا جائے، لیکن اللہ علم جو ہے وہ علماء کو دنیا سے لے جا کے وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، یہ علم بھی ختم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم حق صحیح دین کا صحیح عالم نہیں رہے گا تو پھر اتخذوا رؤوسا جہالا،
لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنیں گے. تو اس امت کی اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اور ان کے لیے ایک امان اور جائے پناہ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کو قرار دیا. اور علماء کی اسی قدر و منزلت کی بنا پہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاند اور سورج کی بلکہ کھانے پینے کی اتنی ضرورت اور حاجت نہیں ہے جتنا انہیں علماء حق کی حاجت ہے، جتنا ان کے لیے اہل حق علماء کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے. کہ جس طرح چاند اور سورج سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، حرارت حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی منافع حاصل کرتے ہیں، فرمایا یہ ان علماء حق کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے دینی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے علماء حق کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے چاند سورج اور ان کے کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس سے ان کی دینی اور اخروی کامیابی وابستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند احادیث میں نے ذکر کی، اور عالم کو اللہ رب العزت ایک اعزاز جو عطا فرماتے ہیں وہ اس کے نیکیوں کا اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جاری رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ان میں نیک اولاد، اللہ رب العزت ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا چین کا ذریعہ بنائیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذخیرہ بنائیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں. او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، کہ عالم نے دین کی کوئی بات بتلا دی، اس پہ جس شخص نے عمل کیا، اس نے آگے جسے تعلیم دی، تو اس عالم کا دین کی بات بتلانے والے کا کھاتہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا رہتا، وہاں نیکیاں جمع ہوتی رہتی. اور تیسرا او صدقۃ جاریہ، ایسی نیکی، ایسا صدقہ جس کے ثمرات جو ہے وہ جب تک جاری رہیں اس وقت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. تو باختصار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور قرآن کریم کی چند آیات اس تمہید کے لیے ذکر کی ہیں کہ آج کے عظیم فتنوں میں ایک عظیم فتنہ علماء کرام سے لوگوں کو متنفر کرنا، انہیں بیدار کرنا، علماء کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹانا، اور ان کا جو کردار شریعت حقہ کی تعلیم و تبلیغ میں ہے اسے نظر انداز کرنے کے حوالے سے علماء کی توہین یا ان کی ناقدری یا ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتہذیبی، جو عقائد کی مشہور کتاب شرح عقیدہ طحاویہ، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ علماء اور اللہ رب العزت کے دین کو پہنچانے والے افراد، خواہ ان کا تعلق محدثین سے ہو، فقہاء سے ہو، علم و فقہ کی کسی شاخ سے ہو، یذکرون بالجمیل، ان کا اچھا تذکرہ کیا جائے گا، ان کے لیے دعائے خیر کی جائے گی، اور جو علماء کا برا تذکرہ کرتا ہے
تو فہو علی غیر السبیل، وہ اہل سنت کے راستے کا پیروکار نہیں ہے، وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا اس بات پہ اتفاق ذکر کیا ہے کہ علماء کرام کی توہین، ان کی اہانت، ان کی تحقیر اور تذلیل بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے۔ یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب اس تمہید کے بعد مجھے اپنے اصل موضوع کی طرف بالاختصار کچھ کہنا ہے کہ علماء کی توہین اور ان کی اہانت کے منفی اثرات کیا ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کی اہانت اور توہین کرنے والا اللہ کا نافرمان بن جاتا، وہ اس کا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے جو معاشرتی احکام دیے ان میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا من ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جو شخص کامل ایمان والا ہے، ایمان لا چکا ہے، جب وہ دیگر اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان کو برے القاب سے یاد رکھتا ہے، تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکا ہے، کامل ایمان والا نہیں رہا۔ دوسرا بڑا نقصان جو انتہائی اہم اور سنگین ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ علماء کرام کی، علماء حق کی توہین اور تحقیر یا تضلیل ایسا گناہ ہے جس کا وبال انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے کسی جملے کی بنا پہ، اس کی کسی تحریر کی بنا پہ جو افراد دین حق یا علماء حق سے بیزار اور متنفر ہوں گے، جس طرح خیر کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خیر پہ عمل کرنے والا، اسی طرح شر کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسے اس شر کا ارتکاب کرنے والا۔ اور پھر اس شر کا ارتکاب اگر تو اپنی ذات کی حد تک ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، لیکن اگر اس کی اس دعوت یا اس کے اس جملے یا تحریر کی بنا پہ کوئی شخص دین حق سے یا علماء حق سے بیدار ہوا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی وبال، بلکہ بعض علماء کرام نے جسے لکھا ہے کہ یہ اپنی نسلوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے گناہ اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ طوبی لمن مات ذنوبہ مع موتہ، خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جس کے گناہ اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں، کہ جو گناہ کر رہا تھا انفرادی گناہ تھے اور موت کے ساتھ ان گناہوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں والویل الطویل، بڑی تباہی، بڑی ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی 100 سال 200 سال تک چلتا رہے، کہ اس نے دین حق سے یا علماء حق سے نفرت کا اور بیزاری کا جو بیج بویا تھا، اس کی بنا پہ وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس جرم میں اس کے پیروی کرنے والے لوگوں کے گناہوں کی بنا پہ اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کے مرنے کے بعد بھی یہ جرم برابر لکھے چلے جاتے رہے۔ تیسرا امر جو ہے علماء کی توہین کا جو انجام ہے، یہ اس کی قباحت ہے کہ ایسے اشخاص جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من شرار الخلق النمامون المشاؤون بالنمیمہ، دوسری حدیث میں
کہ خلق خدا میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے، اور حدیث کا تیسرا لفظ جو ہے الباغون للبراء العنت، اور بعض روایات میں الباغون للبراء العیب، جو بے قصور لوگوں کو، بری لوگوں کو پہ عیب جوئی کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور یہ وہی گناہ ہے جس کے حوالے سے جو ایذا، اہل ایمان کی ایذا، جسے قرآن کریم نے سورہ احزاب میں ذکر کیا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس چیز کے کہ انہوں نے ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ تو تیسری چیز اسی کو رسول اللہ میں کہ ان شرار الخلق، یہ بدترین لوگ ہیں، اور یہ بدترین لوگ جنہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ عام لوگوں کی غیبت اور چغلی جو ہے اس پہ رسول اللہ ایسے افراد کو بدترین مخلوق قرار دے رہے ہیں، تو علماء جو جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے عام لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھایا ہے، ان کی غیبت، ان سے نفرت، ان سے لوگوں کو دور کرنا اور ان پہ ان کے بری ہوتے ہوئے کسی گناہ کے بغیر جھوٹا الزام لگانا، یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ چوتھی سزا یا چوتھا بھیانک انجام جو ہے، جو علماء کی توہین کا کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ معاذ اللہ اللہ محفوظ فرمائیں، اللہ سے جنگ لڑنا ہے۔ اللہ کا ایسے افراد کے خلاف اعلان جنگ ہے جو اللہ کے اہل علم بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، اس کی مخالفت سے اتر آتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اللہ کا جو ولی ہے، العالم ولی اللہ، اللہ کے اولیاء میں سب سے بڑا ولی اللہ کا وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نواز رکھا، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ اللہ کی خیر ہونے کی علامت ہے، اللہ کے خیر کے ارادے کی علامت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے مروی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء اور فقہا اللہ کے ولی نہیں ہیں تو فلیس للہ ولی، پھر اللہ کا اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اگر علماء اور فقہا اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر دنیا میں اور کوئی اللہ کا ولی ہونے کا دعوے دار نہیں ہے۔ تو علماء سے نفرت، علماء دشمنی، علماء کی تحقیر، علماء کی توہین جو ہے، یہ ایسا عظیم جرم ہے کہ اللہ رب العزت ایسے افراد کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں سود ایسا عظیم جرم ہے جس پہ اللہ نے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس میں اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زبانی ارشاد فرما رہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے کسی دوست سے، ولی سے دشمنی مول لیتا ہے، اس کی مخالفت سے اترتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور جس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا۔ پانچواں نتیجہ یا پانچواں بھیانک انجام یا سزا علماء کی توہین کی یہ ہے کہ جو شخص ایسے امور میں مبتلا ہوتا ہے اسے دنیا میں ہی
دنیا میں ہی ایسی اسی جیسا اس کا عمل ویسی ہی اسے سزا بھگتنا پڑتی، ویسی اسے سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑتی ہے۔ حضرات علماء نے یہاں بہت سی ایسی مثالیں ذکر کی ہیں کہ بڑے بڑے صاحب تصانیف افراد، کیونکہ علم جو ہے وہ کثرت علم کا، کثرت روایت کا، زیادہ تصریف کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کثرت خشیت کا نام ہے۔ جس قدر اللہ کا خوف انسان کے اندر زیادہ ہوگا اسی قدر وہ عالم ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کثرت روایت سے، کثرت حدیث سے، کثرت گفتگو سے کہ فلاں اچھا بول لیتا ہے، فلاں کی تحریر اچھی ہے، فلاں کی تالیفات بہت زیادہ ہیں، یہ علم کا حقیقی پیمانہ اور پیرایہ نہیں ہے، بلکہ علم کا حقیقی پیمانہ اور پیرایہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت دکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کرے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے، لیکن اللہ کی نافرمانی پہ لوگوں کو ابھارے بھی نہ، کہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا اور پکڑ کا ذکر ہی نہ کرے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں۔ اور میں اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہیں، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فقہ نہیں، تفقہ نہیں، اور وہ فکر نہیں ہے۔ اور حضرات علماء نے اس کی بہت سی مثالیں لکھی ہیں، ایسے ایسے صاحب تصنیفات جنہوں نے 18 24 جلدیں جو ہے وہ دینی علوم کی تحریر کی، لیکن اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی توہین اور گستاخی کی بنا پہ انہیں خاتمہ اچھا نصیب نہیں ہوا۔ امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا ذکر ملتا ہے کہ اپنے استاد کے حوالے سے فقہ کی کتاب کی 18 جلدوں میں شرح کی، لیکن اپنے اسی استاد کے حوالے سے بدتہذیبی، معصوم انبیاء کے سوا اور کوئی نہیں ہے، علماء معصوم نہیں ہیں، لیکن علماء کی ان بشری غلطیوں کو بنیاد بنا کے ان کی تحقیر و تدلیل یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے سفیان ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تجھے دین کا کوئی مسئلہ حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ تیرے دل میں اہل علم کے بارے میں بدگمانی آ جائے ان کے کسی بھی طرز عمل کی بنا پہ۔ فرمایا اس سے علم کی برکت سے تم محروم ہو جاتے ہو۔ تو الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی سزا بسا اوقات دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے، کہ جو علماء کی توہین اور تدلیل کرتا ہے دنیا میں ہی اللہ اسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہی سزاؤں میں جو علماء کی توہین اور تحقیر پہ کتاب و سنت کی روشنی میں حضرات علماء نے بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے علماء حق کی توہین و تحقیر کرنے والے کو کہ دل کو جو ہے وہ مردہ کر دیتے ہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، انہیں نشانہ مشق بنائے رکھتا ہے، تو اس کی موت سے پہلے یموت قلبہ قبل موتی، اس کی موت سے پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ حق اور باطل میں تفریق اور پہچان کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا۔ حسن ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے جو ہے وہ کسی عالم کا برا تذکرہ کیا، فرمایا ماہ لا تذکر العلماء الا بخیر، رک جاؤ اپنے طرز عمل سے، علماء کا اچھا ذکر ہی کیا کرو، کیونکہ جو علماء کا برا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور بالخصوص علماء کا اس نسبت سے
علماء میں اگر کوئی بشری کمزوریاں ہیں تو وہ تمام لوگوں میں ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ان کی دین کے ساتھ جو نسبت ہے، اور کوئی شخص اگر جو ہے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی عالم سے اس کی دین کی وابستگی یا کلمہ حق بلند کرنے کی بنا پہ نفرت کرتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک عمل ہے، کہ کسی عالم سے اس کے کلمہ حق کی بنا پہ اس کی جو ہے وہ دین کی صحیح تعبیر اور تشریح کی بنا پہ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک بات ہے۔ اور اس حوالے سے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسے ذکر کرنا چاہوں گا کہ غزوہ تبوک میں سے واپسی کے سفر پہ ایک شخص نے علماء کے حوالے سے، جو قراء اس وقت کہلاتے تھے، ان کے حوالے سے تہذیبی کے جملے کہے اور کہنے لگا کہ ان علماء سے، ان قاریوں سے زیادہ لالچی، پیٹ بھرنے والا، زیادہ جھوٹا اور بزدل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہی آج علماء کے حوالے سے بدقسمتی سے ہماری زبانوں پہ بھی یہ جملے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے، جہاد کا نام یہ نہیں لیتے، اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ تین چیزیں، تو ایک شخص نے اس کی زبان سے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگا کذبت عدو واللہ لکنک منافق، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، تو منافق ہے، علماء اور قراء ایسے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو ایسے ہنسی مذاق میں یہ بات کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دی۔ تو اللہ رب العزت میں آپ انہیں کہہ دیجیے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ کیا تم اللہ، اس کی نشانی اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ اب یہاں مذاق اللہ کا نہیں اڑایا گیا، اللہ کی آیات کا نہیں اڑایا گیا، رسول کا نہیں اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا تھا علماء کا۔ تو قرآن نے علماء اور قراء کے اہل علم کے مذاق کو اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات قرآن کا مذاق قرار دیا۔ اور اس کی وجہ حضرات علماء نے لکھی ہے کہ علماء جو ہے یہ قرآن و سنت کے گواہ ہیں، یہ قرآن و سنت کے شاہد ہیں، اور کسی کیس کو کمزور کرنا ہو تو اس کے گواہوں پہ جرا کی جاتی ہے۔ علماء پہ جرا در حقیقت قرآن و سنت پہ جرا ہے، علماء پہ جرا در حقیقت قرآن و سنت پہ جرا ہے۔ تو قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ میں نے کہا کہ علماء کی صرف ان کے قول حق بھی بنا پہ، دین سے وابستگی کی بنا پہ ان سے نفرت اور ان پہ طعن و تشنیع اس قدر خطرناک ہے کہ معاذ اللہ اس سے خطرہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ جو علماء نے لکھا ہے کہ علماء سے نفرت، علماء کی توہین اور تحقیر کا ایک سزا یہ بھی ہے، اللہ محفوظ فرمائے کہ ایسا شخص نور ایمان سے ہی محروم نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ تراشو، اب عذر پیش نہ کرو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد اب کفر میں چلے گئے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد اب تم نے کفر اختیار کر لیا۔ میں ان نعفو عن طائفۃ منکم، حضرت خالد ابن ولید اور دوسری بات میں حضرت عمر نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا سر قلم کر دوں، فرمایا نہیں، اور یہ رسول اللہ کی طبی علم و رحمت کی بنا پہ، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چونکہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو کلمہ گو قرار دیتے تھے، فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، تو فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے کو ہم سزا بھی دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے جو ہے وہ منت ترلے کرتا ہو، یا رسول اللہ کنت اقود وعلم، یا رسول اللہ میں مذاق کر رہا تھا لیکن رسول اللہ بار بار یہ کہہ رہے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اب بہانے تراش رہے ہو، تم اللہ، اس کے آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو علماء کی توہین و تحقیر کا ایک انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایسے گناہ جس کی بنا پہ انسان کی نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں، توہین انبیاء، انبیاء کی توہین، چونکہ یہ واضح کفر ہے، اور علماء کی، اہل حق علماء کی توہین اگرچہ واضح طور پہ یہ کفری عمل نہیں، لیکن امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر انسان ایمان سے محروم نہ ہو تو نور ایمان اور نور علم سے ضرور محروم ہو جاتا، نور علم سے جو ہے وہ ضرور محروم ہو جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی گستاخی اور توہین کے حوالے سے ایک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم کی فرمایا کہ جب لوگ جو ہے میری امت کے لوگ جب علماء کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے، دوسری چیز بتلائی، اور جب وہ اپنی تجارتی مراکز کو بلند و بالا بنانا شروع کر دیں گے، اور تیسرا فرمایا جب وہ مال و دولت کی بنا پہ بنیاد پہ نکاح کرنا شروع کر دیں گے۔ تین عمل رسول اللہ نے بتلائے، علماء سے نفرت اور بیزاری، ان کی تحقیر و تذلیل، اپنے تجارتی مراکز کو جو ہے وہ بلند و بالا بنانا، اور تیسرا جو ہے وہ نکاح کی بنیاد دین کے بجائے مال و دولت بن جائے، تو فرمایا اللہ ان پہ 4 عذاب مسلط کر دیں گے، 4 عذاب اللہ ان پہ مسلط کریں گے، قحط سالی، پہلی سزا دنیاوی قحط سالی، دوسرا فرمایا حکمرانوں کی سختی، جور الامراء، تیسرا فرمایا حکمرانوں کی خیانت، حکمرانوں کی کرپشن۔ آج امت مسلمہ پہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہمارا ملک عزیز ہو یا پوری ملت مسلمہ ہو، یہ حکمرانوں کی جو خیانت ہے، اس کے اسباب میں ہمارے اعمال کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور چوتھا فرمایا دشمنوں کے پے در پہ حملے، دشمنوں کے پے در پہ حملے، اور یہ وہ فتنے کا دور جس کی اسباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی توہین اور تحقیر کو ذکر کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ چاروں سزائیں ہماری جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہیں۔ رزق کی تنگی قحط سالی کی ہی صورت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤنۃ المعیشہ دوسری حدیث میں قرار دیا کہ محنت اور مشقت زیادہ ہوگی، اجرت اور معاوضہ اتنا نہیں ملے گا۔ کمانے والا پورا گھر ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں ہو رہی۔ حکمرانوں کے ظلم و ستم، اور پھر حکمرانوں کی خیانت، اور پھر اغیار کے امت مسلمہ پہ پے در پہ حملوں میں ایک بڑا عمل دخل جو ہے وہ علماء سے بیزاری اور علماء کی تحقیر و توہین بھی ہے۔ اور یہ وہ چند ایسے امور ہیں جنہیں میں نے بطور مثال ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا سبب ان کی دین سے وابستگی ہے، اور وہ انبیاء کے جو وارث قرار پائے ہیں، یہ وہ ان کا شرف ہے کہ وہ امت اور انبیاء کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطے اور وسیلے کا کام کر رہے ہیں، اور جو اس واسطے اور وسیلے پہ ضرب لگاتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ پھر محفوظ نہیں رہ سکتا، اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی تعظیم اور توقیر، ان کی تعظیم و توقیر، لیس منا
من لم یرحم صغیرنا و یرحم کبیرنا و یعرف لعالمنا حقا۔ اور اللہ رب العزت کی تعظیم و اجلال کا حصہ یا ایک مظہر یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان آدمی کی، قرآن کے عالم کی اور منصف اور عادل حکمران کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور علماء بیزاری، علماء سے نفرت، علماء کی توہین، یہ انسان کے سوء خاتمہ کی دلیل ہوتی ہے، سوء خاتمہ کی دلیل ہوتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ اس کے خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نصیب نہیں ہوتا۔ امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی شاگرد کے حوالے سے ان کے ایک اور معاصر نے لکھا کہ باوجود اس علمی مقام و مرتبہ کے کہ ظاہر علم ان کے پاس بہت تھا، صاحب تصانیف تھے، لیکن آخری وقت میں اندلع لسانہ واسود وجہہ، زبان جو ہے وہ باہر لٹک آئی تھی جس طرح کتے کی زبان لٹکی ہوتی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ سیاہ اور تاریک ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ دنیاوی سزائیں ہیں جو اللہ رب العزت بسا اوقات دکھا دیتے ہیں، لیکن جو اخروی سزائیں، اور انہی دنیاوی سزاؤں میں ایک سزا جو ہے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی تحقیر و توہین اور تضلیل کے جرم میں شریک ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، اللہ اسے دین کے علم سے محروم کر دیتے ہیں، علم نافع سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کی اولاد میں بھی پھر کوئی دین کا عالم پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص علماء کے ساتھ حسن سلوک، علماء کا احترام، علماء کو ان کا جائز مقام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو دعویٰ کی، جو وعدہ کیا ہے کہ جو شخص جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ اسے انہی کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو علماء کے اس مقام و مرتبہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اور علماء سے نفرت، بیداری، علماء کے جو ہے، اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غیبت کا جو مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی مسلمان کے اندر کوئی کمزوری موجود ہو، ہم بالعموم کہتے ہیں جی کہ فلاں عالم کے اندر یہ برائی ہے، ساری دنیا جانتی، یہی تو غیبت ہے۔ اگر نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، وہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ جو ہے وہ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تسبوا الدیق فإنه یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے بیدار کرتا، جسے ہم کہتے ہیں مرغا اذان دے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صبح کے اوقات میں انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتا۔ جو جانور اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، نماز کے لیے اذان دے دے، رسول اللہ اسے تو برا بھلا کہنے سے روکیں۔ اور جو عالم تمہیں دین کی بات بتلائے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات بتلائے، دین اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے فکر مند ہو، اسے برا بھلا کہنا کس صورت میں جائز ہو سکتا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ علماء اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، بشری کمزوریوں کی طرف تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وعمل صالحا، ان میں لاکھ کمزوریاں، لیکن ان کا قرآن و سنت کو پڑھنا، قرآن و سنت میں اپنی زندگیاں صرف کر دینا۔ نظام الدین وزیر تھے تو سلطان بادشاہ نے، نظام الدین نے طلباء کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور بڑی بھاری رقم، آج ابھی آپ ذکر کر رہے تھے وقف املاک کا، کہ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اہل دین، اہل حق طبقہ کے لیے معاشی حالات تنگ کیے جائیں تاکہ وہ دین کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وہ صرف نہ کر سکیں۔
اور یہ ساتھ سے ہر دور میں ہوتی رہی۔ تو بادشاہ نے بھی کہا یہ کیا تم اتنی فضول خرچی، یہ مفت کی رقم جو ہے تم مدرسوں پہ ضائع کر رہے ہو۔ تو وزیر سمجھدار تھا، نظام الملک بڑا سمجھدار وزیر تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت انی اقمت لک جندا لا ترد دعاؤہم او اسلحتہم عند الاسحار، میں نے تیرے لیے یہ وہ لشکر تیار کر رکھا ہے کہ لا ترد سہامہم عند الاسحار، سحری کے وقت جو تیر یہ چلاتے ہیں وہ کبھی ناکام واپس نہیں آتا۔ سحری کے وقت کا تیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وبالاسحار هم یستغفرون، دین پڑھنے پڑھانے کا کام۔ تو یہ تیری سلطنت کی حفاظت کے لیے جو ذمہ داری یہ نبھا رہے ہیں، یہ تیرا وہ لشکر بھی نہیں نبھا رہا، کیونکہ ان کے تیر جو ہے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، کہنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اہل حق علماء کا ساتھ نصیب فرمائیں، اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی رفاقت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جنہیں لوگ علماء کا یا مذہبی رہنما کا درجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بطور مثال چند نام بھی لیے، غامدی ہیں، محمد علی مرزا ہیں، یہ دیگر افراد ہیں، یونس گوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ذکر کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذوا رؤوسا جہالا، اتخذوا رؤوسا جہالا، کہ جب عالم حق نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ اور عالم کی پہچان بھی میں نے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں بتلائی کہ اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے معاصرین میں سید قطب نے فی ظلال القرآن میں لکھا ہے کہ حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عظمت کا علم اس کے دل میں ہو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت کا علم ہوتا ہے رغب الناس فی الخیر وحذرهم عن الشر، وہ انہیں اللہ کی اطاعت اور خیر کے کام میں لائے گا اور اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے روکے گا، اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے روکے گا۔ اور کیونکہ ہم بھی سہولت پسند ہو گئے، ہم سہولت پسند ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ کی ایک اور حدیث کہ دور آخر عہد آخری آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک رسول اللہ نے نشانی یہ بتلائی ائمۃ ضلال ضلال یقتدی بہم، کہ سیکون ائمۃ ضلال یقتدی بہم یا یقتدی بہم، کہ گمراہی کے بڑے بڑے امام ہوں گے۔ ائمہ امام کی جمع ہے، گمراہی کی دعوت دینے والے، اور ان کے بڑے بڑے پیروکار بھی ہوں گے۔ یقتدی بہم یقتدی بہم، تو کسی کا فالوور کا زیادہ ہونا، کسی کے پیروکاروں کا زیادہ ہونا یہ علم کی پہچان نہیں ہے۔ علم کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ خشیہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عالم وہ نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے، اور وہ بھی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے لوگوں کو بے خوف اور بے خطر کر دے۔ بدقسمتی سے ہمارے لیے دین کے جن پہلوؤں پہ عمل پیرا ہونا مشکل تھا، عصر حاضر کے ان نام نہاد دانشوروں نے ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیے۔ سود اس زمانے میں تھا، اب نہیں، پردہ اس زمانے میں تھا، اب نہیں، یہ ساری وہ چیزیں۔ تو دیکھیں خیر جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، فرمایا پیروی اس کی کرو جو یہاں سے دنیا سے گزر چکا ہے۔ فَإِنَّهُ، اور جو زندہ لوگ ہیں کتاب و سنت کے مقابلے میں یا علماء سلف کے مقابلے میں ان کی پیروی نہ کرو، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِتْنَتُهُمْ، اس لیے کہ ان کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا کے بارے میں تم بے خوف و خطر نہیں ہو، کہ یہ خود جو ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ عصر حاضر کا ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور دیکھیں خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مسجد نبوی میں، یعنی صحابہ اور تابعین کا دور ہے،
مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو کسی ایسے طریقے پہ عبادت کرتے دیکھا جو صحابہ کرام اور رسول اللہ کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ تو فرمایا تمہارا یہ طرز عمل دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا کے جانا چاہیے تھا، رسول اللہ نہیں بتلا کے گئے، یہ وعدے کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کوئی چیز امت سے چھپائی نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ نے تو بتلایا تھا، صحابہ نے نہیں بتلایا، فرمایا یہ وعدے گمراہی ہے، یہ وعدے گمراہی ہے۔ تو خیر جو ہے وہ سلف صالحین کی پیروی میں، سلف صالحین کی پیروی میں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مذہبی رہنما، وہ لاکھ جو ہے، قرآن نے یہود کے علماء کی علامت کیا بیان کی تھی؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ یہ تورات کا کھلا انکار تو نہیں کرتے تھے، وہ تورات ہی کی باتوں کو موڑ توڑ کے پیش کرتے تھے۔ یہی بدقسمتی سے آج کے اس طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی، کیونکہ عام آدمی کے ذہن میں تو نہ تو اس کے سامنے سارا ذخیرہ احادیث ہے، نہ قرآن کریم کی تمام آیات کا پس منظر، تو وہ ایک آیت کو، ایک حدیث کو بنیاد بنا کے لوگوں کے دین کو، اور یہاں ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملے ان حضرات کے لگتا ہے ہمارے آج کے فتنے کے دور میں، فرمایا یہ دین جو ہے، یہ دین، یہ دیکھا کرو دین کس سے لے رہے ہو۔ ہمارے لیے آج بدقسمتی سے دین لینے کی بنیاد میڈیا بن چکا۔ جو شخص اس پہ میڈیا کے جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے ہم سمجھیں گے یہ بڑا عالم ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ دوسری حدیث میں جب رسول اللہ نے امت میں اختلاف اور فرقوں کے ظہور کا ذکر فرمایا، وہاں بھی ما انا علیہ و اصحابی، کہ نجات پانے والا کامیاب فرقہ کون سا ہوگا؟ جس سے میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہر وہ طبقہ، ہر وہ شخصیت جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کے دور کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، وہ علمی طور پہ خواہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، وہ دین کا داعی نہیں ہے، وہ الحاد کا داعی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور رسول اللہ کی اس حدیث کو، یہ اس دعا کو ہم پڑھا کریں کہ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآنی دعا کہ اللہ جب تو نے ہدایت دی ہمارے دلوں کو اب پھیرنا نہ، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کی پیروی نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو علم کی پہچان جو ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اور بعض تابعین کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ کثرت روایت، کثرت حدیث، کہ وہ زیادہ لوگ کتنی گفتگو، کتنے گھنٹے بول لیتا ہے، کتنی جو ہے وہ اسے چیزیں یاد ہیں، کتنی روایتیں وہ کوٹ کر رہا ہے، یہ علم کی بنیاد نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ خشیت الہیہ کا نام، اور خشیت الہیہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر ہمارے لیے رسول اللہ نے جو معیار قرار دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ رسول اللہ کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ جو آج کے دور کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مذہبی رہنما، اس دور کے ادنا درجے کے عالم کے برابر بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے اسے خیر کی شہادت کا سرٹیفکیٹ خود دیا۔ معلوم ہوا کہ جو اس خیر کے پیروکاروں کی مخالفت یا ان کے طرز عمل تھے، اور اسی کو قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو اہل ایمان کے راستوں سے ہٹ کے کسی کہ امت کا ایک اجماع یا مجموعی طبقہ یا اجماعی فیصلے کچھ ہیں اور یہ نام نہاد دانشور کچھ کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے اہل ایمان کے راستے سے انحراف۔ تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، پھر وہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے ہم اسے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، لیکن انجام کیا ہے؟ معاذ اللہ ونصلہ جہنم، انجام جو ہے وہ معاذ اللہ برا ہے۔ اللہ ہمیں حق دکھائیں، حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آج زیادہ ہو گیا جس